جواب دیے، مگر سب سے پہلے میرے آقا نے جواب دیا تھا بلا. تو سب نے پیچھے سے کہا تھا بلا میرے مولا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا خدا، تو ہی ہمارا مالک ہے. اللہ نے اپنے ربوبیت کا اعلان کر دیا. اب اس کے بعد ایک خاص میٹنگ کا انعقاد ہوا جس میں امپورٹنٹ لوگوں کو بلایا گیا، وی آئی پی لوگوں کو. وی آئی پی ویری امپورٹنٹ پرسن. کچھ لوگ وی آئی پی بنتے ہیں مگر وہ وی آئی پی نہیں، وہ تو ویری امپورٹنٹ پاگل ہے. لیکن اصل وی آئی پی تو وہ ہے جو ویری امپورٹنٹ پرسن، اور ویری امپورٹنٹ پرسن وہ نہیں جو کسی دلال کو پسند ہو. ویری امپورٹنٹ تو وہ ہے جو فاطمہ کے لال کو پسند ہو. اس لیے اپنے کردار کو ایسا بنا لو. ایک شاعر نے کہا تھا اس بزم مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں، دیدار کر لو لوگوں سرکار آ رہے ہیں. اللہ نے بنائی دوزخ کی آگ لیکن آنسو بہا بہا کے آقا بجھا رہے ہیں. محشر میں آ کے اتنا کہہ دے حسین اعظم، ارے جنت میں آؤ لوگوں، نانا بلا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا امپورٹنٹ خود کو بنا لو کہ امام حسین بلا لے، آ جا تو میرا دیوانہ ہے، آ جا تو میرا غلام ہے. تو امپورٹنٹ لوگوں کی مجلس کا انعقاد ہوا. اللہ رب العزت نے سوالات پیش کیے، سب نے جوابات بھی پیش کیا. پہلا سوال تو یہ تھا کہ جب میرا نبی آپ لوگوں کے درمیان میں جائے تو آپ لوگ ان کی مدد کیجئے گا، ان پر ایمان لائیے گا، بھلے ہی آپ کو کتاب اور حکمت میں دے دوں. تو سب نے جواب دیا میرے مولا بالکل. ہم لوگوں نے اقرار کیا، ہم لوگ اقرار کرتے ہیں جب تیرا نبی آئے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے، اس کے دین کو پھیلائیں گے، اس پر ایمان دلائیں گے. پھر بارگاہ مولا سے سوال کیا گیا کون ہے میرا بندہ جس کو سورگ جیسا اتم استھان دے دوں. سورگ جیسا اتم استھان. آج دنیا سورگ کے پیچھے پڑی ہے، سب کو سورگ چاہیے، سب کو جنت چاہیے. کوئی ایسا نہیں جو کہتے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا. پیتا شراب ہے مگر کہے گا میں جنتی ہوں. تمام خرافات اندر مگر کہتا ہے جنتی ہوں. کسی کو نہیں مانتا، کہتا میں تو ناستک ہوں، کہتا جنتی ہوں. تو ناستک ہے تو جنتی کیسے ہو گیا؟ ادھرمی ہے، کہتا میں جنتی ہوں. سب کو جنت چاہیے، سب جنت کے حقدار خود کو سمجھتے ہیں. مگر جنت کا حال کیا ہے تو میں اگر بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے اپنی بات بتا رہے ہیں. لیکن جب تلسی داس کی بات ہوگی تو کہا جائے گا کہ دوسرے کی بات. کیونکہ الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت اسے کہتے ہیں جسے آدھا بھی تسلیم کر لے. فضیلت اسے کہتے ہیں جسے دشمن بھی مان لے. تو تلسی داس جی کہتے ہیں کہ سورگ کا حال تو یہ ہے کہ تلسی کروٹ باغ میں پروڈکٹ ہے سب کام. بیکنٹھ واسی نہ بنو بنا محمد نام، تلسی بھجو بھجن ستگوئی بنا محمد پار نہ ہوئی. تلسی تم دنیا کے لوگوں کو بتا دو کہ تلسی کروٹ باغ میں پروڈکٹ ہے سب کام. جس سورگ کا نعرہ لگتا ہے، جس سورگ کی تمنا سب کرتے ہیں، جس سورگ کی اچھا سب کرتے ہیں، یہ سورگ اسے کہتے ہیں جہاں پروڈکٹ ہے سب کام. سارے کام بہت پرکٹ ہو جائیں گے، جو سوچو گے پرکٹ ہو جائے گا، جو سوچو گے اپستھت ہو جائے گا. اگر بریانی کھانی ہے تو بریانی حاضر، قورمہ کھانا ہے قورمہ حاضر، کلیجی کھانی ہے کلیجی حاضر، پھیپھڑا کھانا ہے پھیپھڑا حاضر، مچھلی کھانی ہے مچھلی حاضر، بریانی کھانی ہے بریانی حاضر، روٹی کھانی ہے روٹی حاضر، بوٹی کھانی ہے بوٹی حاضر. وہ اس لیے میں گوشت کی مثال دے رہا ہوں کہ کھانے والی بات پہ میری قوم بڑی توجہ دے رہی ہے. اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا آج نہیں تو کل ڈوبے گی ناؤ ہماری پانی میں، قوم ہماری مست ہوئی ہے مرغا اور بریانی میں. یہ بالکل صحیح کہا تھا. آج تو ہم ایک اچھا انداز دیکھتے ہیں، اچھا انداز دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ محفل پاک کی توہین کتنی ہو رہی ہے، نعت پڑھائی پڑھی جا رہی ہے یا گانا گایا جا رہا ہے، جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں. مگر اگر عقیدت میں ڈوب کر کوئی پڑھتا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں وہی آتا ہے جو اچھل کر پڑھے، جو کود کر پڑھے، جو گانے کے طرز پر پڑھے. یہ ہمارا حال اور مزاج ہو گیا ہے. آپ بتاؤ وہ نعت سننے کے بعد جب نعت سنو اور گانے کی طرف ذہن پہنچ جائے تو وہ نعت رہی کہ گانا ہو گیا. آپ خود بتاؤ وہ نعت رہی کہ گانا ہو گیا. لہذا ایسے شعراء کا بائیکاٹ کر دو. اور سب سے بڑا شاعر اس معاملے میں نچنیا کہہ لیا جائے. یہ شاعر کون ہے؟ دلبر شاہی ہے، جس کو دیکھ کر کے گلی گلی میں لوگ گانے کے طرز پہ نعت کھلا پڑھ رہے ہیں. میں کسی کے مخالفت نہیں کرتا مگر خدا را میں اتنا خدا کا واسطہ، رسول اللہ کا واسطہ، حسین کا واسطہ دیتا ہوں محفل پاک میں ایسی نعت نہ پڑھو جس سے صراحتاً گانا یاد آ
گانے کا خیال آ جائے, گانے کا تصور آ جائے, ورنہ ہماری ناؤ ایسے ہی ڈوبتی رہے گی. اگر ناؤ پار لگانی ہے تو گانا نہیں بلکہ رسول اللہ کا ترانہ گاؤ. اگر گانا ہے تو رسول اللہ کی نعت پڑھ لو. اگر گانا ہے تو صحابہ کرام کی طرح مصطفیٰ سے محبت کر لو اور صحابہ رسول کی طرح کہہ دو کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی طرح حسین کسی کو بھی نہیں دیکھا, یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو بھی نہیں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت کی طرح کہہ دو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. حضرت حسان کی طرح نعت پڑھ لو, ارے احمد رضا کی طرف پڑھ لو. سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, الٹے شیشوں میں چمکا ہمارا. سبحان اللہ. محفل پاک ہے, اتنا ضرور خیال رکھنا چاہیے. یہ کہنے کی بات نہیں مگر آنے والوں کو خود خیال رکھنا چاہیے. آپ کا کام تھا بلانا, آپ نے بلا لیا. آنے والا اگر آ کر کے کچھ غلطی کرے تو یہ اس کی غلطی ہے. میں آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اپنا مزاج بتا رہا ہوں. ہمارا مزاج کیسا ہو گیا ہے, جیب کتنی تیز ڈھیلی ہم کرتے ہیں. کب؟ جب گانے کی طرز پر نعت ہو تب. ورنہ اگر کوئی محبت پہ ڈوب کر کتنا بھی گہرا کلام پڑھ دے تو ہمارے جیب سے نوٹ کیا ہمارے ہونٹوں سے سپورٹ تک نہیں نکلتا. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. اپنے مزاج کو تبدیل کیا جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کا جواب نہیں. اور تلسی داس جی کی بات میں نے پیش کی تھی کہ سورگ ایسے اتم استھان کا نام ہے, پاون مقام کا نام ہے جہاں جو سوچو گے مل جائے گا. جو سوچو گے مل جائے گا. ہر کھانے والی چیز پا جاؤ گے, ہر پہننے والی چیز مل جائے گی. جو آپ سوچو گے وہ آپ پا جاؤ گے. جو چاہیے وہ سب آپ کو مل جائے گی. مگر کہتے ہیں کہ تلسی کروٹ باغ میں پرگٹ ہے سب کام, بیکنٹھ باسی نہ بنو بنا محمد رام. اتنا اتم استھان ضرور ہے جنت, سورگ اتنا اعلیٰ ضرور ہے, جنت اتنا مہان استھان ضرور ہے, مگر ایسے پاون استھان پر بغیر محمد کے نام کے مت جانا. چونکہ جاؤ گے تو ایک تو جا نہیں پاؤ گے, اور اگر کسی طرف پہنچ گئے تو ابلیس کی طرف بھگا دیے جاؤ گے. سورگ میں جاؤ تو گلے میں مصطفیٰ کی محبت کا پٹا لے کر کے جاؤ. تبھی آگے کہتے ہیں تلسی بھجو بھجن ستگوئی. اے تلسی تمام نام کا بھجن بھج لیے ہو, اب سد وچن یہ ہے, سد پر وچن یہ ہے کہ بغیر محمد کے بیڑا پار نہیں. بغیر محمد کے بیڑا پار نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے کہتے ہیں تیرتھ برت یا دھن ساگر سبھی بھو ناکام, تلسی باس نہ پائے کوئی بنا محمد نام. یہ تلسی لوگوں کو بتا دو تیرتھ برت یا دھن ساگر, جتنا تیرتھ کر لے, جتنا برت رکھ لے, جتنا دھن ساگر لٹا دے, جتنا زیادہ دان پنیہ کر لے, جتنا زیادہ وہ حج کر لے, جتنا عمرہ کر لے, جتنا روزہ رکھ لے, جتنا وہ صدقہ اور زکات اور خیرات کر دے, جتنا مال و دولت کو غریبوں میں لٹا دے, یہ سب برباد ہو جائے گا. اگر کچھ کام آئے گا تو مصطفیٰ کا نام کام آئے گا, مصطفیٰ کا نام کام آئے گا. یہ ہے میرے نبی کا مقام, اور میرے نبی کے شہزادوں کا کیا مقام ہے. آئیے دیکھیے کہاں سروپرتم بلیدان دیا. حضرت آدم سے اللہ نے سوال کیا اور تمام انبیاء موجود تھے, انبیاء کرام موجود تھے. سوال ہوتا ہے کون ہے میرا بندہ جو سورگ جیسے اتم استھان کو, سورگ جیسے پاون مقام کو پا جائے اور پانے کے بعد اسے میری رضا کے لیے جنت کو چھوڑنا پڑ جائے. حضرت آدم فوراً بول اٹھے مولا تیری رضا کے لیے میں جنت کے باغ و بہار کو چھوڑنے کو تیار ہوں. سوال کیا گیا کون ہے میرا بندہ جو میری رضا کے لیے اپنے محلے کے لوگوں کو طوفان میں ڈوبتا ہوا دیکھ کر جودی پہاڑی پر سجدہ شکر ادا کرے. حضرت نوح بولتے مولا وہ میں ہوں تو تیری رضا کے لیے سب کو ڈوبتا دیکھ کر جودی پہاڑی پر سجدہ شکر ادا کروں گا. سوال کیا گیا کون ہے میرا بندہ جو میری رضا کے لیے حسن و جمال پانے کے باوجود اپنے آپ کو مصر کے بازار میں بیچ دے. حضرت یوسف بول اٹھے مولا وہ میں ہوں جو تیری رضا کے لیے بازار مصر میں بکنے کو تیار ہو. سوال کیا گیا کون ہے میرا بندہ جو میری رضا کے لیے اپنے سر پہ آرا چڑھائے. حضرت ادریس علیہ السلام بول اٹھے مولا وہ میں ہوں جو تیری رضا کے لیے اپنے سر پہ آرا چڑھوانے کو تیار ہو. سوال کیا گیا کون ہے میرا بندہ جو میری رضا کے لیے مچھلی کے پیٹ میں جانے کو تیار ہے. حضرت یونس بول اٹھے مولا وہ میں ہوں جو تیری رضا کے لیے مچھلی کے پیٹ میں جانے کو تیار ہو. سوال کیا گیا کون ہے میرا بندہ جو میری رضا کے لیے نارے نمرود میں کود جائے. حضرت ابراہیم بول اٹھے مولا وہ میں ہوں جو تیری رضا کے لیے آتش نمرود میں کودنے کو تیار ہو. سوال کیا گیا کون ہے میرا بندہ جو میری رضا کے لیے بغیر باپ کے دنیا میں جانے کو تیار ہو جائے. حضرت عیسیٰ بول اٹھے مولا میں ہوں
जो तेरी रजा के लिए बगैर बाप के दुनिया में जाने को तैयार हो। सवाल किया गया कौन है मेरा बंदा जो मेरी रजा के लिए दरियाए नील को पार कर जाए, आशा के जरिए रास्ता बनाकर उस खतरनाक रास्ते को पार कर ले। हजरत मूसा बोल उठे मौला वो मैं हूँ जो तेरी रजा के लिए फिरौन से मुकाबला करूंगा, दूर पहाड़ी पर तुझसे कलाम करूंगा, दरियाए नील छोड़ करके तेरे दीन को आबाद करूंगा। सवाल किया गया कौन है मेरा बंदा जो मेरी रजा के लिए अपने बाप की छुरी से अपनी गर्दन कटवाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोल उठे मौला वो मैं हूँ जो तेरी रजा के लिए अपनी बाप की छुरी से अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हो। सवाल किया गया कौन है मेरा बंदा जो अपने नबी के दीन को बचाने के लिए सदाकत के परचम लहराए। हजरत फारूक आजम बोल उठे मौला वो मैं हूँ जो तेरी रजा के लिए सदाकत का परचम लहराऊंगा। सवाल किया गया कौन है मेरा बंदा जो अदालत का परचम लहराए। हजरत उमर बोल उठे मौला वो मैं हूँ जो तेरी रजा के लिए अदालत का परचम लहराऊंगा। सवाल किया गया कौन है मेरा बंदा जो मेरी रजा के लिए सखावत की दरिया बहा दे। हजरत उस्मान गनी बोल उठे मौला वो मैं हूँ जो तेरी रजा के लिए सखावत की तरह दरिया को सखावत की तरह मारो दौलत को बहा दूंगा, कुरान की तरतीब भी कर दूंगा। सवाल किया गया कौन है मेरा बंदा जो मेरी रजा के लिए जुल्फकार हैदरी को बेनयाम कर दे। हजरत अली बोल उठे मौला वो मैं हूँ जो तेरी रजा के लिए जुल्फकार हैदरी को बेनयाम कर दूंगा। सवाल किया गया कौन है मेरा बंदा जो मेरी रजा के लिए जहर पी करके जहर देने वाले का नाम न बताए। हजरत हसन बोल उठे मौला वो मैं हूँ जो जहर पी करके जहर देने वाले का नाम न बताऊंगा। सवाल किया गया कौन है मेरा बंदा जो अपने नाना के दीन के लिए 72 गर्दनें करबला में कटा दे। इमाम हुसैन बोल उठे मौला वो मैं हूँ जो तेरी रजा के लिए करबला में 72 जाने सालों को कुर्बान कर दूंगा, अपनी गर्दन को कटवा दूंगा। बारगाह मौला से जवाब दिया गया, बारगाह मौला से जवाब दिया गया। हजरत आदम आपकी कुर्बानी की बुनियाद पर आपको सफीउल्लाह कहा जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आपको नजीउल्लाह कहा जाएगा। हजरत मूसा आपको कलीमुल्लाह कहा जाएगा। हजरत ईसा आपको रूहुल्लाह कहा जाएगा। हजरत इब्राहिम आपको खलीलुल्लाह कहा जाएगा। हजरत इस्माइल आपको ज़बीह आज़म कहा जाएगा। ऐ इस्माइल अपने बाप की छुरी से अपनी गर्दन कटवाने की बुनियाद पर कयामत तक आपको ज़बीह आज़म कहा जाएगा। और ऐ हुसैन आपको कयामत तक शहीद आज़म कहा। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कयामत तक आपको शहीद आजम कहा जाएगा। मेरे नबी की सबसे बड़ी कुर्बानी, मेरे नबी को सब कुछ पता था, सब कुछ मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन मेरे आका ने कभी भी ये दुआ नहीं की मेरे मौला मेरे बेटे हुसैन को बचाना नहीं। आंख से आंसू निकले हैं तो हुसैन की कामयाबी के लिए, आंखों से अश्क बहे हैं हुसैन को कामयाब करने के लिए। इमाम हुसैन को कंधे पे उठाया है तो हुसैन को कामयाब करने के लिए, लबों को चूमा है हुसैन को कामयाब करने के लिए, रुखसार का बोसा दिया है हुसैन को कामयाब करने के लिए, हुसैन को उंगली पकड़ाई है हुसैन को कामयाब करने के लिए। हुसैन को अगर अपने सर पे, अगर अपनी हालत नमाज में अपने पीठ पर बिठाया है तो सिर्फ इसलिए हुसैन कामयाब हो जाए। हुसैन को कामयाब करने के लिए, हुसैन को कामयाब करने के लिए अब कहने दिया जाए हुसैन इतना कामयाब हुए। हुसैन ने नाना की सीरत को देखा कि नाना जान की जिंदगी तो ये है कि मेरे नबी ने दीन और तबलीग के लिए, दीन को बचाने के लिए नाना जान ने मक्का को छोड़ा है। मेरे नबी को पत्थर मारा गया था तबलीग दीन की वजह से, मेरे नबी ने पत्थर खाए थे तो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए, मेरे नबी ने जुल्म और सितम बर्दाश्त किया था तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए, मेरे नबी को मारने के लिए आपने मकान का घेराव किया था, मेरे नबी ने घर को छोड़ा था तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। मेरे नबी 3 साल तक शोबा अबी तालिब में मासूर थे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। मेरे नबी गारे हिरा में गए तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए, गारे सोर में गए तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। मेरे नबी ने मदीना को आबाद किया तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। मेरे नबी लहूलुहान हो गए तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। मेरे नबी के दंदान शहीद हो गए तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। मेरे नबी ने पेट पर पत्थर बांधा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। सिद्दीक़ अकबर ने सदाकत पर कमर बांधी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। फारूक आज़म ने अदालत का परचम लहराया तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। उस्मान गनी ने मालो दौलत को सखावत की दरिया की तरफ बहाया तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। बिलाल ने आग को बिस्तर समझा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। सहाबा ने पेट पर पत्थर बांधा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। इसीलिए हुसैन ने मैदान करबला में 72 चिराग कुर्बान कर दिया तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। जवान बेटे को कुर्बान कर दिया तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। सकीना को प्यासा रखा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत
شریعت کے لیے خیمے کو چلنے دیا، تحفظ شریعت کے لیے مسلم بن اوسنا کے بڑھاپے کو پیش کر دیا تحفظ شریعت کے لیے، ارے دودھ پیتے لاتے جگر کو قربان کر دیا تحفظ شریعت کے لیے۔ اب کہنے دو ناؤ طوفان کے دھاروں کو بنایا ہم نے، بستر آگ کے شعلوں پہ بچھایا ہم نے، دیکھ کر ہم کو فرشتوں نے کیے ہیں سجدے، دل کو جب عشق محمد سے سجایا ہم نے۔ جان تو دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا، عظمت دین پہ سر اپنا کٹایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ میرے نبی کی سب سے بڑی قربانی کہ حسین کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا۔ سب اولاد کو پالتے ہیں، سب اولاد کی پرورش کرتے ہیں، سب پرورش کرتے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کوئی سوچتا ہے میرا بیٹا مجھے بڑھاپے میں عیش و عشرت دے گا، کوئی سوچتا ہے میرا بیٹا میرے بازو بنے گا، میرا بیٹا ہر طرف سے میری مدد کرے گا۔ پوری دنیا میں ایمانداری سے پوچھا جائے تو سب کا جواب ہوگا ہم اولاد پالتے ہیں اپنی سرکشا کے لیے۔ حسین کے نانا نے حسین کو پالا تھا قرآن و اسلام کی سرکشا کے لیے، قرآن و اسلام کی سرکشا کے لیے۔ اور قیامت تک گلی گلی سے نعرہ اٹھے گا کہ حسین اعظم کا احسان صرف مسلمانوں پہ نہیں، اسلام و قرآن پر بھی ہے۔ بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا حشر تلک اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر شبیر کربلا میں، اسلام دینا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ حسین کے نانا نے حسین کی تربیت فرمائی تھی۔ سرکار امام حسین کی ولادت کا ایک منظر آپ حضرات کے نظروں کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سرکار امام عالی مقام کی ولادت سے قبل مدینہ الرسول میں میرے آقا مسجد نبوی میں براجمان ہے۔ آپ کی چچی حضرت ام الفضل تشریف لائی، سلام عرض کیا۔ چچی جان نے کہا بیٹا بڑا خراب خواب میں نے دیکھا ہے، اتنا خراب کہ بیان کرنے میں ڈر لگ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا چچی